مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات نور ہدایت کے ساتھ عاطف صابری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے طہارت کے مسائل پر. کوشش کریں گے جاننے کی کہ طہارت کسے کہتے ہیں. آج کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام میں جاننے کی کہ طہارت کسے کہتے ہیں اور وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے مسائل ہیں. ہم رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں علوم دینیہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ صاحبزادہ محمد لقمان اشرف چشتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور کیسے مزاج آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. حضور آج ہم اپنے ناظرین کے لیے جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ طہارت کے مسائل ہیں، وضو، غسل اور تیمم کے بارے میں. جی حضرت، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ وضو کی فرضیت کب سے ہوئی؟ وضو کب سے فرض ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ادارہ نور ہدایت پاکستان کے پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی وساطت سے الحمدللہ ناظرین تک یہ دینی مسائل بھی جو ہے وہ نور ہدایت پروگرام کے تحت وہ پہنچ رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو دینی معلومات جان کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج چونکہ آپ نے طہارت میں وضو کے حوالے سے جو گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں کوشش کروں گا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہم آج طہارت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، میں چاہتا ہوں کہ ہم وضو، غسل اور تیمم یہ تین ہم سیکشن کر لیں. وضو علیحدہ ہم گفتگو میں شامل کر لیں، غسل کو پھر اس اگلے پروگرام میں ہم جو ہے وہ شامل کر لیں، اور نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم تیمم کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں تاکہ ہمیں بھی آسانی رہے اپنے ناظرین تک بات پہنچانے میں. وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختصر وقت میں ہم اپنے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ کرتے رہیں. تو آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا اہم سوال ہے کہ وضو فرض کب ہوا ہے. جی، وضو کی فرضیت کے حوالے سے آپ کا یہ سوال ہے. وضو جو ہے مکہ معظمہ میں فرض ہوا ہے اور نماز کے ساتھ اس کی فرضیت آئی ہے. جب نماز فرض ہوئی تب ہی وضو جو ہے وہ فرض ہوا. انسان کو پاکی حاصل کرنے کے لیے اور رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے، خشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ وضو کا سلسلہ ہے. جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھوو، وایدیکم الی المرافق، اپنے ہاتھوں کو بازوؤں تک دھوو، وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوو. یہ جو چار چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں وضو کے حوالے سے، یہ چار چیزیں فرض ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ چار. منہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور سر کا مسح کرنا، اور جو ہے وہ پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت. یہ چار فرض ہیں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمارے تک یہ معلومات ہمیں پہنچائی ہے کہ وضو جو ہے وہ تمہارے لیے پاکی حاصل کرنے کے سلسلہ میں ضروری ہے. اور نماز میں جب تم قریب آؤ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، تو نماز کے لیے جب تم اٹھو تو اس کے لیے وضو کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو وضو سمجھ لیں کہ جسمانی لحاظ سے بھی پاکی عطا کرتا ہے اور روحانی لحاظ سے بھی پاکی جو ہے وہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. جی ناظرین، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ وضو کی فرضیت کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے. ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وضو، علامہ صاحب، وضو کی فضیلت کیا ہے؟
جی بڑا اہم سوال ہے یہ بھی کہ فضیلت کیا ہے وضو کی۔ بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے وضو کرتا ہے، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ 5 وقت جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر ممکن اس کی فضیلت تو ہوگی نا، بے شک، جو اتنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن، مفہوم ہے جسے پاک کا، قیامت والے دن میری امت کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، میری امت کے اعضائے وضو ہاتھ چمکتے ہوں گے، چہرہ چمکتا ہوگا، پاؤں چمکتے ہوں گے، اللہ اکبر، کان چمکتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور یہ چمک کیوں ہوگی؟ فرمایا وضو کرنے کی وجہ سے، کہ یہ اعضائے وضو ہیں، وضو کرنے کی وجہ سے یہ چمک ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ چمک زیادہ ہو وہ وضو کی طرف زیادہ آئے۔ گویا پتہ چل رہا کہ وضو، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو وضو سے انسان نکھر جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ اپنے اعضاء کو زیادہ چمک جو ہے وہ دے، زیادہ چمک دے۔ وہ چمک زیادہ کس طرح آ سکتی ہے؟ وہ وضو کی طرف راغب ہونے سے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا جو خلاصہ ہے، جو بات سمجھی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن ہر وقت جو ہے وہ وضو کے اندر رہے، وضو میں رہے۔ تو دوسری حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں فضیلت کے حوالہ سے، حضرت عبداللہ صنابحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، صحابی صاحب بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے، اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو ہاتھ دھونے سے اللہ کریم اس کے ہاتھ کے گناہوں کو معافی عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اس کے ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے صرف ہاتھ دھو رہا ہوں، بلکہ وہ ہاتھوں کے گناہ بھی دھو رہا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ کلی کرتا ہے، منہ میں پانی جو ہے وہ لے کے جاتا ہے، تو مفہوم حدیث پاک کا نبی علیہ السلام فرمایا اس کے منہ کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ زبان سے جو وہ اس نے بولا ہوتا ہے، جو نازیبا الفاظ اس سے منہ سے نکل گئے ہوتے ہیں، اور جو منہ سے اس نے جو ہے وہ نازیبا الفاظ کیے ہوتے ہیں، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ گناہ بھی اس کے دھل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں آنکھ بھی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیں نا، آنکھ سے بندہ گناہ کرتا ہے، کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، بالکل، کان سنتے ہیں تو بندہ گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب بندہ مومن جو ہے وہ مسح کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کانوں کا بھی مسح ہوتا ہے، تو کانوں کے بھی گناہ جو ہے وہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر آ جاتی ہے پاؤں کی باری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ مومن پاؤں دھوتا ہے تو اللہ کریم اس کے پاؤں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ پاؤں سے چل کے گناہ کی طرف گیا، گناہ کی طرف راغب ہوا، پاؤں سے چل کر گیا، فرمایا وہ وضو کرتا ہے، وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مسح کرتا ہے تو کانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ کریم پاؤں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے یار، ابھی نماز کی طرف بندہ نہیں گیا، ابھی اس نے صرف وضو کیا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، وضو میں ہی اللہ کریم نے اتنی جو ہے وہ فضیلت رکھی ہے کہ وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ جو ہے وہ سارے کے سارے دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صرف کہہ لیں کہ جسم کی پاکی نہیں ہے، یہ روح کی بھی پاکی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، جسم بھی پاک ہوتا ہے اور روح بھی جو ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا وضو کی فضیلت کے حوالہ سے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ تمام اعضائے وضو کو دھوتا ہے، اللہ اس کو ایک وضو کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو تمام اعضائے وضو کو 2 مرتبہ دھوتا ہے، 2 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ کریم اس کو ایک وضو کا نہیں 2 وضو کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ تمام اعضائے وضو کو دھوتا ہے،
अल्लाह उसको एक वजू का नहीं बल्कि 3 वजुओं का सवाब अता वाह वाह वाह, अब ये सुभान देखिए अल्लाह, कितनी सुभान खूबसूरत अल्लाह। बात है। उलमा इसलिए फरमाते हैं कि तमाम अज़ाए वजू को वजू करते हुए 3-3 मरतबा धोएं, 3-3 मरतबा पानी बहाएं, ताकि आप वजू तो एक कर रहे हैं, एक वक्त में कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह आपको एक वजू नहीं, 2 वजू नहीं, 3 वजुओं का सवाब अता फरमाए। वाह सुभान अल्लाह। ये वजू की फजीलत है। वजू बड़ा ये खूबसूरत सिलसिला है पाकी का, जिस्म की पाकी हासिल करने का। और आप देख लें बंदे की तबीयत जब जो है वो अवाजार होती है ना, मैं वो खुले लफ्जों में अर्ज करता हूँ, जब बंदा अवाजार बैठा होता है, उठे वजू करे, अल्लाह करीम वजू की बरकत से उसकी तबीयत के अंदर एक नरम मिजाजी अता फरमा देता है, उसकी तबीयत बहाल हो जाती है। ये क्या है? ये वो क्या है? उसकी रूह जो है वो पाक हो जाती है। वाह बेशक, सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी साथ पाक हो जाती है। यानी वजू हर चीज को पाक करता चला जा रहा है। पाक, यही बात है कि वजू जो है वो पाकी फराहम करता है इंसान को, बंदे मोमिन को। तो नमाज के लिए इसलिए वजू को जो है वो लाजिम करार दिया गया है कि आपने रब के हुजूर हाजिर होना है, सजदा रेज होना है, रब की बारगाह में क़याम रुकू और सुजूद करने हैं। तो आप पाक होके जब आप खड़े होंगे तो आपका जहन भी जो है फ्रेश होगा, आप जो है वो बड़े इजी हो के रब्बे जुल जलाल की बारगाह में खड़े होंगे। तो इंशाल्लाह नमाज का भी आपको सुकून आएगा, नमाज में भी आपको वो जो है वो लगन जो है वो नमाज की आपको मुयस्सर आएगी। और साबरी साहब देखें वजू की फजीलत, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफहूम है हदीस पाक, फरमाया जब बंदा उठता है ना सुबह सवेरे सर्दी के मौसम में, सख्त सर्दी के मौसम, उठकर वो वजू की तरफ आता है, क्योंकि उसने नमाज फजर अदा करनी है, उसने रब के हुजूर हाजिर होना है। तो फरमाया कि जब वो वजू के करीब आता है तो सुबह सवेरे वजू का पानी जो जिससे उसने वजू करना है वो पानी ठंडा होता है, बड़ा सर्द होता है, वो उसमें हाथ नहीं रखा जाता। लेकिन फरमाया कि जब वो सख्त सर्दी में ठंडे पानी के साथ वजू करता है, अल्लाह करीम उसको दुगना सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और फिर मफहूम हदीस पाक का, जब सख्त सर्दी में बंदा इबादत और रियाजत के लिए उठता है, नमाज फजर के लिए उठता है, तो उसका बिस्तर भी उसके लिए दुआ करता है। वाह, जिस तरह वो चल कर आता है उसको दुआएं मिलती जाती हैं, अल्लाह के मलाइका उसकी मगफिरत की दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये है, ये पाकी हासिल करने की फजीलत है। वजू की फजीलत बड़े मुख्तसर वक्त में मैंने आपके सामने अर्ज की है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ किबला अल्लामा साहब ने वजू के हवाले से गुफ्तगू फरमाई है। वजू जिस्म को, रूह को पाक कर देता है। रूह और जिस्म जब पाक हो जाए वजू से, तो फिर आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सकते हैं। नाज़रीन किराम, आज के हमारे प्रोग्राम में तहारत के मसाइल पर हमने वजू के हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश की है। कल इंशाअल्लाह नए मौजू के साथ कोशिश करेंगे इसी मौजू के तहारत और मसाइल पर, गुस्ल और तयम्मुम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कल तक के लिए अपने आतिफ साबरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।